دوستوں، آج وہ عظیم و شان بابرکت رات ہم سب کے درمیان تشریف لا چکی ہے جس کا ہر مسلمان بڑی شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے اور طاق رات ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے، طاق رات بھی ہے اور آخری بدھ کا دن بھی ہے، اور جس گھر میں بھی یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کے بچے کے نصیب تبدیل ہو جائیں گے، رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹا دی جائے گی، معاملات کو بہترین کر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ آخری بدھ کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ اللہ والوں، یہ عمل ایک مٹھی چینی پر کیا جائے گا اور آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پہ سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، آخری بدھ کا دن ہے، طاق رات ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے عشرے کو اور ماہ رمضان کے دوسرے عشرے کو غفلت میں گزار چکے ہیں، جن کے 24 روزے غفلت میں گزر گئے ہیں، ماہ رمضان کی 24 سحریاں اور افطاریاں جو لوگ غفلت میں گزار چکے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہ کر جن کا وقت گزر رہا ہے، وہ آج صرف یہ چھوٹا سا وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ چینی کا ہر ایک دانہ آپ کے لیے 1 کروڑ لے کر آئے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 25 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا دن ہے۔ یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کی یوں تو ہر گھڑی قبولیت کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 5 طاق راتیں بنائی ہیں، جن میں سے 21 کی رات گزر چکی اور 23 کی جو کہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ میں نے اپنے تمام ویورز کو اس رات کے متعلق بتایا تھا اور وہ رات گزر چکی ہے، یعنی اب لیلۃ القدر اگلے سال ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ ان تمام دیکھنے والوں سے میں یہ بات کہوں گا، میں بارہا پہلے روزے سے کیا، میں شعبان اور رجب کے مہینے سے بولتا آ رہا ہوں کہ آپ لوگ منافقین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، منافقین کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ تھمبنیل میں لکھ دیتے ہیں کہ غوث پاک کا وظیفہ، کوئی دلائل کبھی انہوں نے دیا، کبھی ریفرنس دیا کہ یہ غوث پاک سرکار کا وظیفہ ہے؟ یا پھر آپ لوگ کچھ چند نوسر باز جن کی آواز بڑی اچھی ہے، جو بہت اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں اور جن کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہے۔ اب علماء کرام کو تو ایڈیٹنگ نہیں سکھائی جاتی نا، ہمیں تو حدیث کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قرآن کے مطابق بتایا جاتا ہے، ان کے ہی علوم اور انوار سکھائے جاتے ہیں، اور روحانیت کے جو مجادلے ہوتے ہیں، اللہ والوں، علم لدنی کے متعلق بات نہیں کرتا کیونکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن میں نے جو بات کہی تھی، قسم اٹھا کے یہ بات کہی تھی کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور میں نے 2 دن پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اللہ والوں، اندازہ لگائیں، اتنے ٹائم پہلے میں نے شہادت دے دی، کیونکہ جب میں عمرے پہ تھا تو مجھ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام آ گیا تھا کہ 23 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس لیے میں اتنا زیادہ شیور تھا۔ نہ میں نے 21 کی رات کے متعلق کہا، نہ میں نے ابھی 25 کے متعلق کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی مجھے ویوز کمانے کا کوئی شوق ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ٹریفک میرے جو ہے وہ چینل پر آنا شروع ہو جائے۔ میں حق بات کہوں گا، میں سیدھی بات کہوں گا، میں سچی بات کہوں گا، بے شک میری کوئی ویڈیو دیکھے یا نہ دیکھے۔ میں نے اپنے تمام ویورز کو پہلے ہی بول رکھا ہے، اور جو مجھے سنتے ہیں وہ یہ بات بہت بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹریٹ بات کرنے والا بندہ ہوں میں، کسی کی نہ میں کوئی چراتا ہوں کاپی، نہ مجھے تھمبنیل کو اتنا اچھے بنانا آتے ہیں، سیدھے سیدھے تھمبنیل میں بناتا ہوں اور بالکل سیدھا سیدھا آپ لوگوں تک ویڈیو پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن وظیفہ اوریجنل ہوتا ہے، اثر کرنے والا وظیفہ ہوتا ہے، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دینے والا وظیفہ ہوتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے آپ سے کہا تھا اپنی دعاؤں کے اندر امت کو پہلے شامل رکھیں، اپنے درد کو بعد میں رکھیں، امت کے درد کو پہلے رکھیں، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو سنتے کیوں ہوں کہ جو وظیفے کا فائدہ نہیں ہو رہا؟ میرے سبسکرائبرز میں سے کسی کا کبھی ایسا کامنٹ نہیں آتا کہ مجھے وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 100% ان کو فائدہ ہوتا ہے،
وجہ کیا ہے کہ ان کو جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، جو طریقہ کار ان کو بتایا جاتا ہے، وہ 100% اوریجنل ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، دیکھیں اللہ رب العالمین آپ پر کیسا کرم فرمائے گا، کیسا رحم فرمائے گا۔ اب لیلۃ القدر کی رات تو نکل چکی ہے، لیکن طاق راتیں موجود ہیں، اور طاق راتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو لہٰذا گولڈن چانس آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور آج ماہ رمضان کی 25 تاریخ ہے، اور آج کی رات جو ہے وہ طاق رات ہے، اور لوگ تو 24 کی بھی طاق رات بتا رہے ہیں، 24 کی جو رات ہے وہ بھی طاق رات ہے، 22 کی جو رات ہے وہ بھی طاق رات ہے۔ پتہ نہیں کہاں پڑھتے ہیں، ہمارے تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہ سب کچھ بس یوٹیوب سے پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کام نہ کریں، یہ جھوٹ نہ بولیں، تو شاید ان کا گھر بھی نہ چلے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں وہ ایک مٹھی چینی کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی پر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں نے اس عمل کو بہت ہی خاص انداز میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ تھوڑا سا وقت نکال کے 2-3 منٹ نکال کر یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، کوئی گھنٹوں بیٹھ کے عمل کرنے والا نہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آپ کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، نیکیوں کو بڑھا دیا جائے گا، پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کی گھڑیاں بہت قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیوں میں یہ وظیفہ ایک مٹھی چینی پر سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ کریم 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازے گا، کیونکہ اس مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اللہ پاک سے اگر آپ لوگ 1 لاکھ مانگو گے تو کم سے کم اللہ پاک 70 لاکھ عطا کرے گا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، رحمتیں لاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں آپ ہر قدم پر کامیاب ہو جائیں، کامیابی مقدر بن جائے، آپ کے گھر کے حالات بدل جائے، آپ کے بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی ہو جائے، نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے، آپ کے قرض کے مسائل ختم ہو جائے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات، ہر دعا درجہ قبولیت پر چلی جائے، حجاب عظمت پہ ٹکرا جائے، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اللہ والوں، یہ وہ وقت ہے جس میں رب کریم سے مانگنے والا جو مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے۔ آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، اس کی خواہش، اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی، فوراً آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ اللہ والوں، اس مہینے میں مانگنے والا یقین کرے خالی ہاتھ نہیں رہتا، آپ جو بھی مانگیں گے رب کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں نصیب اور تقدیر سوار دیے جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی موجود ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی اس عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور کمال کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کی نیت کر لیں۔ اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا میں آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے۔ تو آج دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ ضرور شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، ماہ رمضان المبارک کا واسطہ، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم سب کی دل کی ہر نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے رب ذوالجلال، اے قدرتوں والے رب، بادشاہوں کے بادشاہ، تیری بارگاہ میں میرے مولا ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی
लाज रख ले। या रब्बे ज़ुलजलाल, हम लोग जिस आज मकसद के लिए हम बैठे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, हम लोग मुसलमान हैं और हम लोग हर कोने, दुनिया के कोने कोने से या रब्बे ज़ुलजलाल सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, मेरे मौला तुझे मनाने के लिए आज बैठे हैं। हमारे वो तमाम गुनाहों को माफ कर दे, उन तमाम गुनाहों को खत्म कर दे जो हमारे दुआओं की कबूलियत के दरमियान में आ जाते हैं। या रब्बे ज़ुलजलाल, उन गुनाहों को माफ फरमा दे जिन गुनाहों से हमारा रिस्क तंग हो रहा है, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं कर पा रहे। या रब्बे ज़ुलजलाल, तू तो कुदरत वाला है, तू बादशाहों का बादशाह है, तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की सिफ़त का मालिक है, कुन फयकून का मालिक है। आज हमारे हक में कुन फरमा दे मेरे मौला, हमारी दुख भरी जिंदगी खुशियों में बदल दे। तुझे तेरे नाम या अल्लाह का वास्ता, तुझे तेरे महबूब या मोहम्मद का वास्ता, हम सब की हर नेक और जायज हाजात को दर्जाए कबूलियत तक ले जा। आज हमारी इस दुआ को या रब्बे ज़ुलजलाल अपने शान के लायक बनाकर कबूल फरमाना। माह रमजान का बाबरकत महीना है, ए मेरे अल्लाह, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, तुझे वास्ता इस महीने के दे रहे हैं, तुझे वास्ता 6 महीने के नन्हे अली असगर का दे रहे हैं, तुझे हसनैन करीमैन का वास्ता दे रहे हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता दे रहे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा का वास्ता दे रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत का वास्ता दे रहे हैं, उमर फारूक के अदल इंसाफ का वास्ता दे रहे हैं, उस्मान गनी की सखावत का वास्ता दे रहे हैं, मौला अली की शुजाअत का वास्ता दे रहे हैं। आज हमारी हर नेक और जायज दिल की तमाम तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। जो बेटियां रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे, ऐसा रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे कि मौला करीम हम लोग कभी भी, हमारी बहनें जो है वो कभी परेशानी का सामना ना देखें। या रब्बे ज़ुलजलाल, जिनके वालिदैन इस फानी दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, उन सब की कामिल और जामे मग़फ़िरत फरमा दे, उनके लिबास को जन्नती लिबास से तब्दील फरमा दे। या रब्बे ज़ुलजलाल, जिनके वालिदैन हयात हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा, सेहत कामिला अता फरमा, उनका साया ता देर कायम दायम फरमा। बिलखुसूस हमारे रिज़्क़ हलाल में खूब बरकतें अता फरमा, हमें इतना रिज़्क़ अता फरमा कि हम लोग कभी किसी के दरवाजे पर उधार मांगने भी ना जाए। मेरे मौला, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन, मुल्क शाम, बर्मा और सीरिया और या रब्बे ज़ुलजलाल बिलखुसूस इंडिया के ऊपर जो उनके मुसलमान हैं उन पर जुल्म सितम हो रहा है, उस जुल्म सितम को खत्म कर दे, कुफ्फार को नेस्त व नाबूद कर दे। मेरे मौला, हम मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे। हम लोग बढ़ गए हैं, हम लोग तफरकों में पड़ गए हैं। मेरे मौला, ये तफरकों का बीज जो हमारे दरमियान बो दिया गया है, उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हो गई हैं। उलमा किराम तो बाज ही नहीं आ रहे कि वो फिरका के बगैर बात करे। या रब्बे ज़ुलजलाल, ए शानों वाले खुदा, हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। कुरान में तूने वाज़ेह फरमा दिया कि अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थामे रखो। हम तमाम मुसलमानों को इस आयत को मजबूती से पकड़ने की तौफीक अता फरमा, हमें हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चला। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजूद मुसल्ले पर बैठे सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफे पढ़ता है। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। बे औलाद हैं, साहिब औलाद होना चाहते हैं, पढ़ लें। कारोबार में तरक्की, उरूज, कामयाबी के लिए पढ़ लें। नाफरमान बिगड़ी हुई औलाद को अपने मुट्ठी में अपने ताबे करने के लिए पढ़ लें। आपका शोहर आपको गालियां बकता है, शोहर के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत को पैदा करने के लिए पढ़ लें। यानी जो मकसद है, जो हाजत है, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी नियत करके आप लोगों ने फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
اور آپ نے سب سے پہلے ایک مٹھی صاف ستھری چینی لے لینی ہے۔ صاف ستھری چینی کا یوں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چینی میں کوئی پتھر وغیرہ، گرم مسالے وغیرہ کچھ نہ کچھ گر جاتے ہیں، تو صاف ستھری اور بہترین چینی کا انتخاب کریں، ایک مٹھی سے تھوڑی زیادہ ہی لیے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب سے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے طاقتور ترین اسم اعظم کون سا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کہا کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں اور تمام کے تمام نام ہی طاقتور ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں پر تحقیق کی، اور بے حد تحقیق کے بعد، بے حد مشاہدہ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا مجرد اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یا حیو یا قیوم پڑھ کر رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے دے کر ہی اٹھتا ہے۔ آج رب کے مہینے میں آج آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر یا حیو یا قیوم پڑھنی ہے۔ اللہ کی ذات ایسے غیب سے آپ کو عطا فرمائے گی رزق، آپ لوگوں کے وہم و گمان میں نہیں رہے گا، آپ کی ہر طرح کی مصیبتیں پریشانیوں کو ختم فرما دیا جائے گا۔ دوستوں، آج آپ نے یا حیو یا قیوم کو ایک مٹھی چینی پر پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور چینی پر پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ جب آپ لوگ چینی پر پھونک مار دیں، دم کر دیں، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ سورہ کوثر تو ہر کسی کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، کیونکہ یہ سورت قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور سب سے طاقتور ترین سورت ہے۔ جب کوئی بندہ اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نظر بد، جادو، جنات کا جو بھی اس پر وار ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یا حیو یا قیوم پڑھنے سے آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جائے گی، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کی فوج آپ کے قریب آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہا ہے، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ جو آپ کے اٹکے ہوئے کام تھے، جو رکے ہوئے کام تھے، انشاءاللہ وہ بھی دوبارہ چل پڑیں گے۔ شادیوں کے اسباب ہونا شروع ہو جائیں گے، جن شادی میں تاخیر ہو رہی تھی انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، اللہ پاک آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ رب جو پوری دنیا کا نظام اٹھائے ہوئے ہے، جو چلائے ہوئے ہے، جو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کی مالک ہے، جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یہ وظیفہ کیا جائے گا، یہ سورت پڑھی جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ آپ کو کچھ نہ ملے۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جب اللہ پاک کا معجزہ ہوتا ہے۔ اول تو معجزہ کہتے ہی اسے ہیں، تو لہٰذا آج اس عمل کو ضرور کیجئے گا، اپنے پیروں پر کلہاڑی نہیں ماریے گا۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، 33 ٹائم سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اس چینی پہ پھونک مارنی ہے، دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی یہ گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
تو جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو میرا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ہم پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار پڑھ لے اس کے بعد پھر آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ الصمد کا بہت ہی خاص عمل ہے، اور جو چینی پہ آپ پڑھیں گے تو اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی کو ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، جو امیر سے امیر بھی ہوگا اس کو بھی اللہ پاک کی بے نیازی کی ضرورت ہوگی ہی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں اللہ الصمد کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد بہت آسان ہے، 100 بار پڑھ لیں ایک تسبیح۔ 100 کا مطلب 100 ہے، نہ 101 ہو نہ 99 ہو۔ توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ادھر ادھر نظریں نہ گھومے، پوری توجہ، پورا فوکس آپ لوگوں نے وظیفے کی طرف کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے چینی پہ پھونک مار دی۔ اب اس چینی کا کیا کرنا وہ بتا دو، پہلے دعا کو سمجھ لیں، کیونکہ پہلے ہم دعا مانگیں گے، بعد میں ہی اس چینی کا ہم کچھ کریں گے۔ دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے امت کے لیے دعا مانگے۔ پہلے اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی پوری تعریف جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد یا پھر درود پاک پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے امت کے لیے دعا کرنی ہے۔ امت کے لیے دعا کریں گے، یا رب الجلال ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اس طریقے سے امت کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنی ہے، جو آپ سے ناراض ہیں، جس سے آپ ناراض ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں، ان سب کو دعا دیں۔ پھر اپنے محلے والوں کو دعا دیں۔ پھر جو آپ کا نام جانتے ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ پھر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں۔ پھر اپنے گھر والوں میں پہلے سب سے پہلے والدین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آخر میں اپنے لیے بس تھوڑی سی دعا کریں کہ میرے مولا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس طریقے سے دعا کرتا ہے تو رب الجلال فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے اور کس کی دعا لے کر آئے ہو؟ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ تیرا فلاں فلاں بندہ دعا کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا مانگ رہا تھا؟ تو فرشتے بولتے ہیں کہ اس نے امت کے لیے بخشش و مغفرت کا کہا ہے۔ اللہ پاک بولتے ہیں اچھا، اور پھر کہتے ہیں کہ اس نے اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کری۔ اچھا، رشتہ داروں کے لیے کری ہے، پھر اس نے ہمسایوں کے لیے بھی کری ہے، گلی والوں کے لیے کری ہے، جو اس کا نام جانتے ہیں، جو اس کے دشمن ہیں، وہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، پھر وہ بتاتے ہیں، فرشتے مزید بتاتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا تھا، پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا، پھر آخر میں اس نے اپنے لیے اتنا سا کہا کہ میرے مولا میں تجھ سے راضی ہوں، جو میرے حق میں ہو مجھے وہ عطا کر دے، بس مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہیں رکھنا، مجھے کسی اور کے دروازے پہ جانے نہیں دینا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے جس نے دوسروں کے لیے کہا ہے وہ اس کے حق میں پورا کرو۔ یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب پہ بھروسہ کرنے کی مظہر ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگ کے دیکھیں، دل کو بھی سکون ملے گا اور اللہ پاک کی مدد بھی نصیب ہوگی۔ اب چینی کا کیا کرنا ہے؟ چینی کو آپ لوگ آرام سے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پر کیڑے مکوڑے ہوں، وہاں پر ڈال دیں، صحیح ہے؟ تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ صدقہ افضل ترین عمل ہے، صدقہ گناہوں کو بھی معاف کرواتا ہے، صدقہ رزق میں اضافے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، صدقے سے بہت ساری بلائیں بھی دور ہوتی ہیں، نظر بد کٹتی ہے۔ صدقہ انسان کو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان بخشتا ہے۔ اول تو آپ کی عمر میں، آپ کی صحت میں، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم اس چینی کا صدقہ کر دیں گے۔ اللہ والو دعا آرام سے مانگیے گا، جس طریقے سے میں نے دعا مانگی آپ کو دعا مانگ کے بتائی کہ کس طریقے سے مانگی جاتی ہے، اسی طریقے سے آرام سے دعا مانگیے گا، جلد بازی نہیں، کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ پاک سے جتنا زیادہ ادب سے اور محبت سے بات کریں گے، اللہ پاک اتنی جلدی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ